لیلۃ القدر کی پہلی رات گزر چکی ہے اور ان طاق راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ 21ویں شب میں، 23ویں شب میں، 25ویں شب میں، 27ویں شب میں، 29ویں شب میں آپ لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ وہ رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے، یعنی 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اگر آپ نے اس رات عبادت کر لیا تو 83 سال کا ثواب ملے گا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ہم اپنا وقت کسی نہ کسی مصروفیت میں بتا دیتے ہیں، دنیا کے کاموں میں بتا دیتے ہیں، لیکن یہ سال میں 1 سے 2 مرتبہ ایسی راتیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی کا قیمتی حصہ نکال کر ان لمحات کو کیپچر کر لیں، ان مومنٹ کو کیپچر کر لیں اور عبادت میں لگا لیں۔ تو حضرات گرامی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا، اگر آپ کو نوافل کی خاص تسبیح یا دعا یاد نہ ہو تو عبادت کیسے کریں، تو ویڈیو کو پورا واچ کیجیے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آج بتانے والا ہوں کہ طاق رات یعنی شب قدر کی راتوں کی عبادت کس طریقے سے کرنا ہے، شیڈول کس طریقے سے بنائیں تاکہ عبادت اچھی ہو جائے۔ تو آپ لوگ ویڈیو کو واچ کیجیے گا۔ اور سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ کی شیئرنگ کی وجہ سے کسی بھی بھائی یا بہن کی نماز درست ہو گئی تو یہ آپ کے ہمارے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ سب سے پہلے تو آپ کو جب یہ عبادت کرنی ہے تو کس طریقے سے کرنی ہے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ جب آپ کو عشاء کی نماز بالکل نہیں مس کرنا ہے، آپ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں اور صبح کی بھی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کی تو رات بھر اگر وہ سویا تو اس کا سونا عبادت ہو جائے گا۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے، دیکھیے نوافل کا طریقہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ آپ 2 کر کے پڑھ سکتے ہیں، 4 کر کے پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ میں نے یہ بولا اگر آپ کو وہ خاص تسبیح یا دعا یاد نہ ہو تو نوافل کیسے پڑھیں۔ دیکھیے اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا۔ نوافل میں آپ کو جو بھی دعا یاد ہو، مثال کے طور پر اگر آپ کو انا انزلناہ لیلۃ القدر یاد نہیں ہے، سورہ اخلاص ہی یاد ہے تو آپ پڑھیے۔ مین مقصد ہے رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا۔ آپ کو جو بھی دعا یاد ہو نفل کی نیت کر لیں۔ تو کس طریقے سے پڑھنا میں آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ نیت کر لیں۔ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کو نیت بھی کرنا نہیں آتا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ کرنا کیسے ہے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ جب آپ عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں تو کھانا پینا کھا کے اس کے بعد ریڈی ہو جائیں، اس کے بعد آپ مسجد میں چلے جائیں یا اپنے گھر پہ ہی بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے تو آپ نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد نماز ادا کر لیں۔ جب آپ نماز ادا کر لیں، 2 رکعت کر کے پڑھ لیں یا 4 رکعت کر کے پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ کو تسبیحات میں اپنا وقت گزارنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ تلاوت کر لیں قرآن مجید کی، کم سے کم 1 پارہ یا آدھا پارہ، جتنا بھی آپ کو اچھا لگے۔ اس کے بعد تسبیحات میں آپ مشغول ہو جائیں۔ جو بھی تسبیح آپ کو یاد ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر، جو بھی آپ کو دعا یاد ہو۔ اس کے بعد اب آپ کو استغفار کرنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کے بعد کلمہ جو ہوتا ہے اس کی بہت فضیلت آئی ہوئی ہے، آپ کو کلمہ پڑھنے کی، صرف آپ کلمہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نوافل پڑھ لیں، جو نوافل آپ کو یاد ہو، اور اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ریسٹ کر لیں۔ اس کے بعد جب آپ اٹھیں تو تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ تہجد کی نماز کے بارے میں فرمایا یہ جاتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں دیکھو ہمارے بندے نے اپنی میٹھی نیند قربان کر کے ہماری عبادت کے لیے کھڑا ہوا ہے، تم گواہ رہنا میں نے اس کی بخشش فرما دی ہے، اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ اور جب بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو یاد رہے، جب بھی آپ کو کوئی مصیبت آئے
یا آپ کو کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تہجد ضرور پڑھا کریں، اور ان 5 راتوں میں آپ ضرور جاگیں۔ ایسا نہیں کہ آپ 27ویں شب میں عبادت کر لیں گے تو آپ کو شب قدر کی فضیلت ہو جائے، شب قدر جو طاق راتیں مل جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ 5 راتیں ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کا 5 گھنٹہ نکال کر ان 5 راتوں میں عبادت کر لیے، خدا نخواستہ اگر آپ کو کسی نہ کسی میں مل گئی تو یہ آپ کے لیے بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا اور ہمارے لیے بھی بن جائے گا۔ تو آپ 21ویں رات میں بھی آپ نے عبادت کی ہے، 23ویں میں بھی کر لیں، 25ویں میں بھی کر لیں، 27ویں شب میں بھی عبادت کر لیں، اور 29ویں شب میں بھی عبادت کر لیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ ویسے بھی ہمیں نماز پڑھنا ہی رہتا ہے، تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نکال کر اس کے بعد پڑھ لیں، اس کے بعد سو جائیں، آپ کو جو بہتر لگے۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ کی شیئرنگ کی وجہ سے کسی بھی بھائی کی نماز درست ہو گئی تو یہ آپ کے ہمارے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اگر آپ کو اتنا میں بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ کمنٹ کیجیے گا، میں ایک اور ویڈیو بنا دوں گا جس میں تفصیل سے بتا دوں گا کس طریقے سے پڑھنا ہے، نفل نماز کا پریکٹیکل طریقہ بتا دوں گا۔